بے گناہ انسانوں کی جان لینا سراسر غیر انسانی فعل ہے۔ اسلام اور ملک کے دشمن معصوم انسانوں ہی کیوں نہیں بلکہ جانتے بوجھتے ان تمام افراد کو زندہ درگور کرتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح اس قتل ہونے والے افراد سے وابستہ ہوتے ہیں۔ معصوم شیر علی گھر بھر کی آنکھ کا تارا ہی تو تھا، اب ان متاثرین کی اشکشوئی کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ شیر علی کی جب میں اس کے ساتھ مستی کرتا تھا، جب میں اسے تنگ کرتا تھا اور وہ مطلب بچہ ہے، وہ چڑ کر مجھے کہتا تھا نہیں کرو، پھر میں اسے چھیڑتا تھا۔ یہ یادیں جو ہمیشہ جب بھی میں اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مستی کرتا ہوں تو مجھے یاد دلاتی ہے اس کی۔ زیادہ تر ہم لوگ پھوپھی کے گھر جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ مطلب ہمارے دروازے کے پاس کھڑا ہوتا کہ اگر مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی لے چلو، تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو، تو وہ بہت خوش ہوتا۔ اس وقت اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی کہ مطلب کس طرح اس کو لگ گیا ہوگا، کتنی دیر وہ تڑپا ہوگا، مچھلی کی جس طرح مچھلی بغیر پانی کے کس طرح تڑپتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا۔ اس نے اپنے پیسے جو جمع کیا تھا، کوئی تھوڑا بہت پیسہ ہے، ہمیشہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ ابو موٹر سائیکل کتنے کا تھا؟ میں کہتا ہوں بچے 80,000 کا 60، کہتے ابو یہ پیسے میں جمع کروں لالا کے لیے، میں نے موٹر سائیکل خرید۔ عید کے دن بھی میں نے 100 روپے دیا کیونکہ میں نے کہا کہ زیادہ دن کو بچہ کھا گیا، اس کو کھانسی بھی تھا، اس نے گلا خراب تھا اس کا۔ بڑے بھائی سے پیسہ مانگا، اسے 50 کا نوٹ دیا تو بولا اور دو، بولا نہیں بچے آپ جا کے کچھ کھائیں گے، آپ کا گلا خراب ہے، رات کو آئے گا میں دوں گا۔ وہی پیسہ بھی جب اس شہید ہوا اس کی جیب سے اسی طرح واپس لا کے مجھے دے دیا، اور یہ پیسے ابھی تک میرے جیب میں پڑا ہوا ہے۔ فضول خرچ نہیں تھا، کوئی ایسا غلط نہیں۔ یہ 50 کا نوٹ اس کے چچا نے لیا تھا، یہ 100 روپے مجھ سے اس نے لیا تھا کہ ابو مجھے بڑا شوق سے، اور یہ جدھر بھی میں جاتا تھا میرے ساتھ، تو اس دن اللہ نے اس کو الگ کرنا تھا، الگ ہو گیا، مجھ سے چلا گیا، اور مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ اچھا جب یہ دھماکہ ہوا تو مجھے اس کا فکر نہیں تھا، مجھے اپنے دوسرے بچے کی فکر، کیونکہ وہ میرے بھتیجی کو لے کے سرکس پہ گیا تھا، میں اس کو پیچھے ڈھونڈ، اس کو فون کر رہا تھا، فون نہیں مل رہا تھا۔ آخر جب میں وہ کہتے میں خالہ کے گھر، بھائی چھوٹا کہتے وہ انکل کے گھر میں پھوپھی، میں نے کہا جاؤ جاؤ۔ میں گھر پہ آیا، گاڑی لیا، ہاسپٹل جانے لگا تو بڑا بیٹھا میرا ایک، ابو کدھر جا رہا؟ میں نے کہا میں سیمت جا رہا ہوں زخمیوں کو دیکھنے، شہیدوں کو۔ بولا ابو میں بھی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کس لیے؟ بولا خون دینا۔ میں نے اس کو بھی ساتھ لیا، وہاں پہ میں نے زخمیوں کو دیکھا، پھر شہیدوں کو وارثوں کو میں دلاسا دے رہا تھا، جو ہمارے شاہ صاحب سید النقیم کا جوان بیٹھا جل کے شہید ہوا تھا، اس کو میں تسلیہ دے رہا تھا۔ اتنے میں کوئی اور بندہ ہے کہ بی ایم سی میں بھی جو سول ہاسپٹل میں بھی شہید پڑے، بچے نے کہا چلو ابا وہاں پہ بھی جائے، زخمیوں کو خون دینا ہے، کچھ ضرورت ہے۔ جب وہاں پہ گیا انہوں نے کہا نہیں یہاں پہ نہیں، سب لے گئے۔ پھر میں واپس آیا زارا امام بارگاہ کی طرف، تو امام بارگاہ پہ میں اتر گیا، بچے کو کہا آپ جا کے سرکس پہ چوٹے کو دیکھو۔ جو ہی میں امام بارگاہ میں گیا، مجھے اطلاع ملا کہ ایک 10 سال کا بچہ قنداری امام بارگاہ میں پڑا ہے، جس کا وہ جا کے پہچانے۔ میں نے جب جا کے دیکھا میرا اپنا بیٹا شہید ہوا پڑا تھا، اور جب ان سارے جنازوں کو اکٹھا کیا تو دوسرے شہداء کے ورثہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تو ہمیں تسلی تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کس لیے بیٹھا؟ میں نے کہا میرا اپنا بیٹا بھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا اپنے گھر کا بھی چراغ بجھ گیا۔ یہ ایک وحشیانہ عمل ہے، کیونکہ نہ صرف اسلام میں بلکہ کمیونزم میں یا کسی اور مذہب میں، ہندو میں، عیسائیت میں، کسی بھی مذہب میں اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ ایک بے گناہ کو مار دیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے خون کو جو ہے ناحق اسے بہایا جائے۔ قرآن مجید میں ہر انسان کی قیمت ہے، بلکہ انسانیت میں انسان کی جو یہ قیمت ہے کہ کسی کو بے گناہ قتل نہ کرے، اور یہ لوگ جو لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں، یہ لوگ مسلمان تو دور کی بات بلکہ یہ لوگ انسان بھی نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے تمام تر بلند دعووں کے باوجود کوئی نہ کوئی دلخراش اور ناخوشگوار سانحہ پیش آ ہی جاتا ہے۔ نادیدہ قوتیں ایسے انداز میں وار کرتی ہیں کہ کسی کو کوئی گمان نہیں گزرتا۔ 31 اگست کو یعنی عید الفطر کے پہلے دن خودکش حملہ عیدگاہ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ عین آبادی میں حملہ ہوا۔ ہمارے گھر تو قریب ہے، آواز سنائی دی تو فوراً میں نے سب کو میسج کیا کہ سب خیریت ہے، اپنے کزنوں کو، بھائیوں کو، سب کی طرف سے یہی مطلب مجھے میسج رپلائی ملا کہ ہم بالکل خیریت سے ہیں، بس ایک شیر علی ہے جس کا پتہ نہیں۔ سب میں خوف و ہراس پھیل گیا، پوری فیملی ہماری
پھر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی شیر علی کو، اچانک خبر ملی کہ شیر علی بھی شہیدوں میں شامل ہو کر اس درجہ رفیع پر فائز ہو گیا۔ صبح جب اس نے یہ اٹھا، اپنا کپڑے پہنا، اس کو شوق تھا نئے چھوٹ پہننے کا، وہ ہمارے بلوچستان کے روایتی چپل ہے وہ پہنا، پھر گئے امام بارگاہ میں، پولیس والوں کے ساتھ ملا، پھر چوکیدار کے ساتھ ملا، پھر چوکیدار سے یہ کہا کہ اگر یہ رمضان کے دوران مجھ سے کوئی گستاخی ہوا ہے امام بارگاہ میں، مجھ کو معاف کرو۔ تو وہاں سے یہ نکلے۔ مجھے بالکل اس کا فکر نہیں تھا کہ یہ بچہ جائے گا شہید ہوئے گا۔ ہمارے ساتھ تو رشتہ داروں کے گھر کبھی پکنک پر جاتے تھے تو ہمارے ساتھ ہی جاتا تھا، والد کے ساتھ جاتے تھے، مقصد بعد میں جب والد نہ ہوتے تھے یا پھر کئی شغل کے لیے جاتے تھے، مستی کے لیے جاتے تھے تو ہمارے ساتھ ہی جاتے تھے۔ کبھی یہی کچھ دنوں میں جو ہے مطلب کچھ عرصوں میں قریباً 2-3 مہینے وہ کچھ زیادہ ہی والدہ کو یاد کرتا تھا۔ اکثر جو ہے تقریباً آخری 2-3 مہینے میں وہ 2 دفعہ 3 دفعہ زار و قطار میں ایسے روتا تھا والدہ کو یاد کر کے، تو ان کو میں قبرستان لے جاتا تھا، اور اکثر جب وہ مجھ سے ناراض ہوتا تھا تو اس کو میں گود میں اٹھا کر بہلا لیتا تھا، بات میں اس کو ہنسانے کی کوشش کر لیتا تھا۔ آخر کب تک آگ و خون کا یہ کھیل جاری رہے گا؟ آخر کب تک قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا رہے گا؟ دہشت گردی کی آڑ میں نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والے یہ درندے ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ کل ان متاثرین کی جگہ ان کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں تو شاید کچھ بات بنے، مگر جب ضمیر مردہ ہو تو کون کیا کہے اور کون سنے؟ اپریل سن 2010 بروز جمعۃ المبارک کوئٹہ میں ہی فائرنگ اور خودکش دھماکے کے نتیجے میں نجی ٹی وی چینل کے کیمرہ مین، 2 DSPs اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے۔ پولیس نے دونوں واقعات کو فرقہ وارانہ دہشت گردی کا نتیجہ قرار دیا۔ پولیس حکام کے مطابق جمعے کی صبح تقریباً 9 بجے منان چوک کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے بلوچستان شیعہ کانفرنس کے صدر آغا اشرف زیدی کے صاحبزادے نجی بینک کے مینیجر ارشد زیدی کو قتل کر دیا۔ اطلاع ملنے پر ان کے لواحقین، دوست و احباب، پولیس، میڈیا کے نمائندے بڑی تعداد میں ہسپتال پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کے بعد ہسپتال کی چھت سے نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی اور ہسپتال میں قیامت صغریٰ کا منظر بپا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ آور کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان تھی اور دھماکے میں 15 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ یہ کوئٹہ میں 6واں خودکش حملہ تھا۔ ایک معصوم سا بچہ اپنے مستقبل سے بے خبر اپنے باپ کو پکارتا رہا۔ ابو حسنین کہہ رہا ہے دیانا شہید ہو گیا، ابو سے اسپتال کے ساتھ بلاش ہو گیا۔ ٹاپی ابو کا، ابو جنت میں، ابو جنت میں۔ 1990 میں ہماری ہوئی تھی شادی، 20 سال تقریباً ہم نے ساتھ گزارا اور بہت ہنستے کھیلتے زندگی گزری ہماری۔ میں کہتی ہوں شاید ان جیسا دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ بطور ہم سفر جس طرح انہوں نے میرے ساتھ گزارا ہے، میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ جس طرح ایک دوست ہوتے ہیں، ہمارا تقریباً 20 سال ہماری شادی کو ہوئے، لیکن
जिस तरह जैसे दोस्त रहते हैं ना, 2 दोस्त, हमने अपने 20 साल ज़िंदगी उस तरह गुजारी। हम 5 भाई और 3 बहनें, तो भाइयों में मेरा नंबर जो है 3रे नंबर पे था। तो भाईजान बहैसियत बड़े भाई के वो हमारे साथ बहुत क्लोज़ और मतलब फ्रेंडली थे हमारे साथ। ये नहीं कि मतलब एक बड़े भाई की हैसियत से जो गुस्सा होता है छोटे भाइयों के लिए, वैसे नहीं था वो हमारे लिए। मतलब एक बाप के मतलब वालिद साहब के फौत होने के बाद तो उन्होंने हमें मतलब बाप की कमी महसूस नहीं की, तो बहुत हमारे साथ फ्रेंडली और क्लोज़ थे। ख़ासकर मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे। तो एक अच्छे इंसान, एक अच्छा भाई था हमारे लिए। ये माशाल्लाह इतना अच्छा था कि जब से ये जवान हुआ था उसी वक्त से लेकर अपने वालिदैन, अपने भाइयों और हमारे पूरा फैमिली का खिदमत करते थे। इतना महसूस करने नहीं दिया कि मैं उनका भाई हूँ। वो अपने आप को बिल्कुल एक सरपरस्त की तरह, एक दोस्त की तरह इनके साथ पेश आते थे। मैं तो पूरी ज़िंदगी उन पे डिपेंडेंट थी। मैं तो कोई ऐसा काम नहीं था जो उनके बगैर किया हो। मैं तो अपनी ज़िंदगी के भी हर सेकंड में उनको याद करती हूँ। 2009 में गए थे। ये ट्रेनिंग की जो ये तस्वीर इनकी लगी हुई है ना, इस ट्रेनिंग के लिए हम इस्लामाबाद गए हुए थे। वो मेरी ज़िंदगी के यादगार लम्हे। ज़ाहिर शाह काज़मी एक फ़र्ज़शनास पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन रफ़ीक और अपने बच्चे के लिए एक मेहरबान और घना साया थे। इनकी शहादत से ख़ानदान पर जो गम के पहाड़ टूटे हैं, आज 1 साल गुजरने के बाद भी वो ज़ख्म मुंदमिल नहीं हुए, रोज़ अव्वल की तरह तरोताज़ा हैं। जब हमारी शादी हुई तो ये ASI थे, फिर स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रमोशन होती गई। वो अपनी ड्यूटी में इतने पाबंद थे कि उनको अपने खाने पीने तक का होश नहीं होता था। घर में भी मुझे भी बाकायदा टाइम देते थे, बाकी घर वालों को भी, बहन भाइयों को भी, अपनी अम्मी को भी, अपने अब्बू को, सबको। हर लिहाज से किसी की भी कोई किसी को कमी उन्होंने महसूस नहीं होने दी। तो उनकी शहादत से हमारे लिए ऐसा है कि बिल्कुल एक पहाड़ हमारे सर पे आके गिरा है। तो उसकी कमी हो सकता है कि शायद तक क़यामत, जब तक हमारी ज़िंदगी है तो उसकी कमी हम महसूस करते रहेंगे। छोटे बड़े मतलब हम साथ थे, साथ हमारा उठना बैठना था, तो बातें हम शेयर करते थे आपस में। तो उन्हें शौक़ था पुलिस में आने का, कौम और मुल्क की खिदमत करने का, तो तब वो पुलिस में आए। खुद जो पुलिस में गए तो वो उसका मतलब वो तो अलग बात है। ये अपने दूसरे दोनों छोटे भाई को भी पुलिस के हालांकि उसको पता था पाकिस्तान हालात का, पाकिस्तान के, क्योंकि वो एक ऑफिसर रह चुका था। उनको पता था कि पुलिस के डिपार्टमेंट में जो भी जाता है उनका जान जो है ख़तरे में है। उसके बावजूद भी ये अपने दोनों छोटे भाइयों को भी अपने पुलिस में लगा दिया कि ये आप लोगों ने आके लोगों का खिदमत करने के लिए आपने मैदान में निकलना है। और माशाल्लाह इतना दिलेर था। बहुत प्यार से बनाते थे, कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते थे, शौक़ से। हम सब घर वालों को खुद बना के खिलाते थे अपने हाथ से। हर वो वारदात जिससे बेगुनाह इंसानी जानें ज़ाया होती हैं और खौफ रास फैलता है, वो दहशतगर्दी की तारीफ में आती है।